والی بغداد شہزادہ بغداد سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور کی دل نورانی الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے کے اندر آپ کی وصال ہے 11 کو، تو ہم الحمدللہ 11 کو بھی مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بھی بڑے خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت پر کرم فرمایا ہے کہ اہل سنت قرآن و حدیث کے مطابق ہر اس شخصیت کو، ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رب کی توحید بیان کرتے ہیں لیکن حضور کی بے ادبی اور گستاخی کر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی بات آیتوں کو مانتے ہیں، بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی بات آتی ہے، اولیاء کرام کی شان کی باری آتی ہے تو وہاں وہ بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم جماعت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 12 سورہ مجادلہ کی آخری آیات، آخری لائن ہے، رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کی جو جماعت ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ تو ہم کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ویسے اگر کوئی سمجھ لے کہ شاید، اور کہتے بھی ہیں کہ شاید یہ کوئی فرقہ ہے، ہم فرقہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم جماعت ہیں۔ تو ہمارا بچہ جب جس سے بھی آپ جا کر پوچھیں، چاہے وہ کوئی عالم ہے یا ویسے بھی کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس سے بھی جا کر پوچھے تو ہم کون ہیں، وہ کہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم جماعت ہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اور جماعت جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ کے محبوب اور خود قرآن پاک نے کہہ دیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور میں اللہ کی جو جماعت ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت کامیاب رہیں گے۔ اور جو کچھ خرافات ہوتی ہیں یہ ہماری جاہل قوم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء وہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور تحریریں بھی کرتے ہیں، کتابیں لکھ کر بھی یہ شائع کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور الحمدللہ جب کسی اسٹیج پر جاتے ہیں تو اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ اس کے رسول کا فضل اور کرم ہے۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہم پر جو کچھ ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو ہم اللہ اس کے رسول کے فضل اور اس کی کرم نوازی سے، اس کی غفور الرحیم قادر مطلق کی غفور الرحیمی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا، اور اس جماعت میں رکھا جو جماعت حضور کے زمانے سے لے کر تا قیامت، یعنی کہ وہ جماعت چلتی رہے گی۔ بڑے بڑے فرقے آئے، بڑے بڑے گروپ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا، کسی نے معاذ اللہ نبی کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن وہ سب فنا ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دین 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے ایسے جابر ظالم لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی مرضی سے وہ جس کو چاہتے قتل کرا دیتے، جس کو چاہتے وہ اس کی جان کو بچا لیتے، وہ کہتے ہم ہی یعنی کہ ہم خدا ہیں، جو چاہے ہم کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود فرما دیا، ان کا نام تک بھی کوئی نہیں لیتا۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت وہ ایسی ایک جماعت ہے۔ تو آپ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اور حضور سیدنا غازی ممتاز قادری اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک آپ جس کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا، ان کے خون میں آپ کو وفات نظر آئے گی لیکن غداری نظر نہیں آئے گی۔